اچھا جی، آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک زبردست مہمان سے ہمارا سیگمنٹ حیال الفلاح میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ایسی کریڈیبل آرگنائزیشنز کی آپ سے ملاقات کرائی جائے جو بہترین کام کر رہی ہیں اور آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے۔ آج ایک ایسی آرگنائزیشن جو دوسروں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتی ہے، مسکراہٹ سجاتی ہے، ان کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ زندگی کے غم اور پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ سکیں۔ میں بات کر رہی ہوں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی، جس کی فاؤنڈر اور ہم سب کی فیوریٹ مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے؟ بہت شکر۔ اچھا، جویریہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو جویریہ مجھے بتاؤ کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے میں تو تم یقیناً جانتی ہوگی، اور یہاں اس سیٹ پہ بھی ایون اور ادر پلیسز پہ بھی میری بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے نا جی۔ اور مجھے بہترین بات یہ لگتی ہے کہ کئی دفعہ زندگی میں ایسے مرحلے اور ایسے تجربات ہوتے آتے ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کے بعد زندگی بے معنی لگتی ہے، یعنی ہم اپنی شناخت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ سے یہ شناخت چھین لے تو اس کے بعد زندگی میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مسرت آپا، سب سے پہلے اسمائل اگین کا خیال کیسے آیا؟ اسمائل اگین کا خیال مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی بچی آئی جس کا چہرہ مست تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ میں میک اپ سے اس کا چہرہ ٹھیک کر سکتی ہوں۔ اچھا۔ اور وہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ اس کی آنکھ نہیں تھی، ناک نہیں تھی، چن اینڈ نیک کانٹریکچرڈ تھی، بٹ اس بچی سے مل کے مجھے میری زندگی تو بدل گئی، جہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ مجھے کیوں نہیں یہ پہلے خیال آیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اللہ تعالیٰ سے شکر بھی ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ کر سکوں۔ بالکل صحیح۔ ہاں مسرت آپا، یہ کرنے کا جب فیصلہ کر لیا تو یہ کتنا آسان تھا؟ لوگ خود ہی ساتھ آتے گئے یا مشکل تھا؟ مشکل اس لیے تھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک دو بچیوں کو اور کر سکتی ہوں، کیونکہ جتنی میری اوقات تھی، تو میں نے جب نیوز پیپر میں ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئے ہیں تو آپ فلاں تاریخ کو آ جائیں، اس دن 42 برن وکٹمز آ گئیں، بچیاں بھی تھے، بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں، لیکن اس وقت پہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ایک بہت میمتھ جاب ہے، اس کو اکیلے میں نہیں کر سکتی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا، اپریشیٹ کیا۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے تنقید ہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، بیوٹی پارلر میں خوبصورتی کے چکر میں، لائک جس طرح کے انسان کی مینٹالٹی ہوتی ہے، بٹ ناؤ 20 ایئرز، 20 سال، اور اس وقت میرے پاس 867 برنٹ وکٹمز ہیں، جس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں چھوٹے، اور اب کچھ مرد حضرات بھی ہیں۔ وہ الحمدللہ دے آل ہیو بین گوئنگ تھرو، ان کے ٹریٹمنٹس تو چلتے رہتے ہیں، 25، 30، 40 تک آپریشنز ہو جاتے ہیں، شکلیں بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے آگے کا سفر ان کے لیے اور مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایکسپیکٹیشن سیٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کوئی ایک کیس دوسرے سے نہیں ملتا، کوئی ایک برن وکٹم دوسرے کی طرح نہیں ہوتا، آپ کا سائیکولوجیکل ٹراما کیا ہے، آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں۔ مجھے یاد ہے مسرت آپا، شروع میں جب میں نے پہلی دفعہ اسمائل اگین کا سنا تو میرا خیال تھا دس واز فوکسڈ اونلی آن دا ریکنسٹرکشن، کہ چاہے ان چہروں کو ہم دوبارہ فنکشنل بنا سکیں، ان کی روزمرہ کی زندگی فنکشنز آسان ہو سکیں، اور یہ قدرے قابل قبول، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی اپنی سیلف اسٹیم بلڈ ہو سکے۔ لیکن پھر آئی لائک دا شفٹ کہ آپ نے ان کی انیبلمنٹ، ان کی اپنی شناخت کی طرف زیادہ کام کرنا شروع کیا، جس میں یقیناً چہرہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کا ہنر، آپ کی ایبلٹی، آپ کا جو ایک طرح سے کہنا چاہیے آپ کا حوصلہ ری بلڈ کرنا، یہ کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، مگر میں نے یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو انیبل کرنا، دوبارہ سے ان کے اندر یہ جستجو، یہ ہمت ڈالنی کہ میں اگر جلی ہوں تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، شکر الحمدللہ، لیکن میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں۔ تو وہ جو پروسیس تھا ری ہیبلیٹیشن کا، وہ جو پروسیس تھا سسٹینیبلٹی کا، کہ ان کو کیا سکھایا جائے، کس طرح سے، ہر ایک بچی تو پڑھی لکھی نہیں ہے، بالکل، بہت سی بچیاں جو ہیں وہ انہوں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، تو ان کو ایسا کوئی ہنر دینا جس سے وہ خود مختار ہو جائیں، با اختیار ہو جائیں۔ جہاں خود مختاری اور با اختیاری آتی ہے کسی عورت میں،
وہ پھر باعتماد بھی ہو جاتی ہے. بالکل. مسرت آپا ایک طرح سے اگر میں دیکھتی ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے یونیک جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں آپ ان کو جب ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہیں تو ایک سفر ہے جو صبر سے شکر تک لے کے جانا ہے ان کو. بے شک. پہلے وہ جو حالات ہیں ان پہ صبر کرنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ چلیں جی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. یقیناً اس وقت اینگر ہوگی, فرسٹریشن ہوگی, اس وقت اس لڑکی کو انصاف چاہیے, وہ چاہتی ہے کہ وہ شخص جس نے اس کے ساتھ کیا اس سے پوچھے, جھنجھوڑے کیوں کیا. لیکن اس پوائنٹ سے جہاں آپ اس کو لے آئے, جہاں وہ یہ طوفان تھم جائے اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ لے کے چلے اور شکر کی کیفیت میں آ جائے, اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے اہم ایک تھاٹ کیا ہوتی ہے جو آسانی پیدا کر دیتی ہے انسان کو صبر اور شکر کرنے میں؟ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور اعتقاد, کیونکہ مانا اس بات کو کہ جس وقت وہ یہ سفر کر رہی ہوتی ہیں وہ تو اللہ سے بھی خفا ہوتی ہیں, سب سے خفا ہوتی ہیں, وائی می والا ایک سیناریو ہوتا ہے, ان کا کویسچن ہی یہ ہوتا ہے, سوسائڈل ہوتی ہیں. لیکن ان کو آہستہ آہستہ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی, کہتی نہیں بس ٹھیک ہے اب جب یہ کر دیا تو پھر خود ہی سنبھالے گا اللہ. اس کو اس پازیٹیوٹی کی طرف لانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم بہت آرام سے یہ کرتے ہیں کہ ہم گروپس میں لے کر آتے ہیں, ان بچیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ ان کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ 1 to 1 نہیں ہوتی. جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اوہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, یا شکر ہے میری تو آنکھ ہے. یعنی اپنے دکھ سے سپاٹ لائٹ ذرا ہٹتی ہے, ارد گرد کا ذرا نظارہ انسان کرتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں بھی, جیسے کہتے ہیں ان مال العسر یسرا, اس تکلیف اس پریشانی میں بھی آسانی ہے. اور اس میں پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں سدرا کہ ہم ایسی خواتین کو لاتے ہیں, عالمہ ہوتی ہیں, مذہبی اسکالرز ہوتی ہیں, جو ان کو بتاتی ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں کہ دس از دنیاوی چیز ٹھیک ہے, لیکن تمہاری آگے کیا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے اس کو سوچو. تو آہستہ آہستہ سلولی وہ بچیاں جو ہیں وہ اس نہج پر آ جاتی ہیں جہاں پر وہ شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں. وہ اس بات پہ تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں تو کیا ہوا, میرے ہاتھ پاؤں تو ہیں. ایک زندگی کا حادثہ تھا جو آپ کی پوری زندگی کی پہچان نہیں بن سکتا, یقیناً وہ انمٹ نقوش آپ پہ چھوڑتا ہے, آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی, لیکن اس نئی زندگی کے اس نئے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں رکھی. اور اس وقت کوئی بھی شخص اگر کسی چیز سے سفر کر رہا ہے اس کے لیے یہ ریمائنڈر ہونا چاہیے کہ ابھی تک آپ ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے جنہوں نے آپ سے محبت کرنی ہے, جنہوں نے آپ کو لے کر آگے چلنا ہے. یو ہیو ناٹ met all the people who are going to love and value you. لیکن مسرت آپا ایک آخری سوال, اس پورے سفر نے, اسمائل اگین فاؤنڈیشن نے آپ کو کیسے ٹرانسفارم کیا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا موقع ملا. صحیح. مجھے اپنے اوپر, میں یہ تو نہیں کہتی رشک کروں کیونکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, لیکن جب میں نے ان بچیوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا جو پہلا کام تھا نا, جو بیوٹی کے حوالے سے بڑا سطحی تھا, خوبصورتی بنا دی, خوبصورت چہروں کو بہتر اور بنا دیا, لیکن یہ جو چہرے ہوتے ہیں اور یہ جو اندر سے جو ایک خوبصورتی ابھر کر آتی ہے, دیٹ ہیز چینج می کمپلیٹلی. میری زندگی میں اب کچھ ہے ہی نہیں, کھاؤں پیوں سوؤں جاگوں, اٹس آل اباؤٹ دیز گرلز. ٹرپل ایکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن میری زندگی ہے, میری راہ ہے. جو چیزیں میرے لیے پہلے بہت امپورٹنٹ تھیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. قناعت آ جاتی ہے آپ کے اندر, شکر ادا کرنے کا. مطلب میں سمجھتی ہوں میری زبان اگر لکڑی کی طرح بھی خشک ہو جائے تو میں اپنے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی. سبحان اللہ, کمال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسی طرح صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا کر سکیں. جس بھی طریقے سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں رکھتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں تو یہ اس رب کی خاص کرم نوازی ہے. آپ آگے بڑھ کر ٹرپل ایکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی مدد کر سکتے ہیں. اپنے عطیات, زکوٰۃ, فطرات آپ ان تک فارورڈ کیجئے, اس سے آپ کئی زندگیوں میں دوبارہ جینے کی امنگ کو اجاگر کریں گے. مسرت آپا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.